یہاں لے کر آنا ہے پیج کے اوپر. بیٹا یہ کیا ہے؟ یا. بول بول کے یاد کرانا ہے اور لیٹر کو دکھا دکھا کے میپ، شیپ، لکھنے کا سٹائل، لکھنے کا طریقہ، کس طریقے سے لکھا گیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، یہ ہم نے یاد کروانا ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھیں. تو اس میں بھی ہم بات کریں گے کہ اس میں بھی بیٹا آپ نے دندہ یاد رکھنا ہے. یہ والا دندہ آپ ہلکا سا اس کا ٹچ دے دیں گے تو اس کو پریشانی نہیں بنے گی. بیٹا آپ نے 2 ڈاٹس اس میں ذہن میں رکھنے ہیں. دیکھو نا یہ 2 ڈاٹس ہیں. ہم نے اوپر با کے اندر کیا پڑھا تھا؟ ہم نے اوپر با کے اندر پڑھا تھا کہ ہم نے ہاف شیپ ذہن میں رکھنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاف شیپ ذہن میں رکھنا ہے. یعنی کہ یہ دندہ اگر ہم 2 ڈاٹس یہاں پہ لگا دیں گے تو یہ یا بن جائے گا، وہی آگے والا یا. 1 دندہ 2 ڈاٹس ڈاؤن. بس اتنا سا آپ نے ہلکا سا ٹچ دینا ہے، زیادہ اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ آپ نے اپنی بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کر مستقل اس کی بات آئے گی. اگر آپ یا کی کمپلیٹ شیپ بھی اس کو یاد کروا دیتے ہیں تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے، کیونکہ آگے اس کی مستقل بات آئے گی اور اس مستقل بات کے اندر انشاءاللہ یہ بات بچے کو بآسانی سمجھ آ جائے گی. جی میوٹ کر لیں. اور دوسری بات، یہاں پر ہم نے حروف شجریہ مکمل کر لیے. ٹھیک ہے، جیم، شین، یا. یوں نہیں پڑھنا جی. حروف شجریہ ہمارے بیٹا مکمل ہو گئے. جیم، شین اینڈ یا. ایسے نہیں کرنا. جیم، شین، یا. یعنی کہ آہستہ آہستہ. جلدی والا کنسیپٹ اپنے مائنڈ سے نکال دیں. لفظ کوئکلی آپ نے یوز نہیں کرنا بس. اور گھر میں بھی آپ نے کہہ دینا بیٹا جلدی جلدی سبق یاد کر لو. بچہ جلدی کا مطلب رفتار لیتا ہے، صحیح یاد کرنا نہیں لیتا بچہ. بیٹا کیسے یاد کر رہے ہو؟ آپ نے خود تو کہا جلدی 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 جلدی. مطلب یہ ہے کام پراپر کرنا ہے اور سپیڈ سے کرنا ہے. میں نے تو اب تک کا جو میرا تجربہ ہے، میں نے لفظ کوئکلی، لفظ جلدی گھروں سے نکال دیا کہ میں نے کہا یہ ورڈ یوز نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ کہ بچہ اس کا مطلب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور اس سے کام خراب ہو جاتا ہے. بڑا آدمی تو ہے نہیں کہ جلدی بھی کرے اور پرفیکٹ بھی کرے. وہ بچہ ہے یا جیم 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 جیم، شین 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 شین. یہ جلدی ہے نہیں بھائی. بیٹا جلدی پڑھو. وہ الف با تا سا بیٹا تجوید کے ساتھ پڑھو، پھر وہ جلدی تو نہیں پڑھ سکتا نا. بس آپ کا وقت لگتا ہے لگ جائے، ایک دن فالتو لگتا ہے لگ جائے. حقیقت میں کم وقت لگتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیے. ٹھیک ہے، اس ٹاپک سے اگر آپ درست پڑھائیں گے آگے چل کر ساؤنڈز میں یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. یہ جو میں بات اب کر رہا ہوں نا کہ جلدی نہیں پڑھنے دینا، جب ساؤنڈز شروع ہوں گے، پارہ 30 سورۃ الناس جب شروع ہوگی، پھر آپ میری اس بات کو تسلیم کریں گے کہ واقعی جب پارہ 30 کا پاؤ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد آپ 100% سے بھی زیادہ میری اس بات کو تسلیم کریں گے کہ واقعی مولانا جی نے ٹھیک کہا تھا کہ ہمیں تیز نہیں پڑھنے دینا ہے. ہمیں بالکل تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ صحیح پروننسیشن بچے کو سکھانی ہے. اس کا رزلٹ پھر کیا ملتا ہے؟ ایک پاؤ جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے، پارہ 30 کمپلیٹ ہونے کے بعد پارہ 1، پارہ 2، پارہ 3 پر موسٹلی بچہ ایک پاؤ مجھے سناتا ہے الحمدللہ. اگر پارہ 3 پر ایک پاؤ تک بچہ پہنچ گیا ہے تو سمجھو آپ کی جیت ہے. اور دوسری بات جو میں اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیسے درست پڑھانے سے نیکسٹ لیسن میں سبق ملتا ہے، یعنی کہ سبق ملتا ہے نیکسٹ لیسن میں کیسے اس کا حل ملتا ہے. یہ آپ کو اسی پریکٹیکل سے سمجھ آئے گی جیسے آپ روز مجھ سے پڑھ رہے ہیں کہ ایک سبق دوسرے سبق کو سمجھنے کے لیے کتنی مدد دیتا ہے. اگلی بات اگر سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھو پچھلی بات سمجھ نہیں آئی. سینٹینس ساؤنڈ سمجھ نہیں آ رہا تو اونلی ساؤنڈ میں مسٹیک ہے. اونلی ساؤنڈ سمجھ نہیں آ رہا تو اسپیلنگ ساؤنڈ میں مسٹیک ہے. اسپیلنگ ساؤنڈ سمجھ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے اس کو حروف کی پہچان میں مسٹیک ہے، اس کو حرکات کی پہچان میں مسٹیک ہے. تو ہر ایک سبق کی کڑی اگلے سبق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو اس لیے ہر لیسن اتنا تفصیل سے، صاف ستھرے طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے، غیر طاقت خرچ کیے بچوں پر بغیر برڈن
بچے برڈن فیل نہ کریں. ایسے طریقے سے پڑھانا ہے کہ بچے کو برڈن فیل بھی نہ ہو اور بچے کو چیز بھی یاد ہو جائے. تو اسی طریقے سے ہم نے الحمدللہ حروف شجری مکمل کی ہے. اب ہم یہی یا کے لیے ہم چلیں گے ورڈ کے اندر. جی بیٹا یہ دیکھیں، اب جب یہاں پہ آپ آئیں گے، دیکھیں نا، آپ کا مقصد صرف ویو چینج کرنا ہے. بیٹا یہ کیا ہے؟ یا. کیا ہے بیٹا؟ یا. بیٹا اگر میں اس کے ساتھ الف لگا دوں، اگر میں اس کے ساتھ الف لگا دوں، او یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہے بیٹا؟ اس کو میں اگر جدا کروں، جیسے کہ سوری، یا. یہ کیا ہے بیٹا؟ با. اس کو جدا کیا، یہ کیا ہو گیا؟ اس کو ختم کیا، جدا کیا، ختم کیا، جدا کیا، ختم کیا. بیٹا یہ کیا؟ کمپلیٹ ایسے اور کٹنگ میں دندے کے نیچے 2 ڈاٹس. اگر اس نے دندہ پیچھے صحیح سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، بس ہلکا سا ٹچ دینا ہے، دندے کی مکمل بحث آگے آئے گی. بہترین طریقے سے آپ کو بچے کو دندہ سمجھا لیں گے. تو بیٹا یہ کیا ہے؟ یا. کیا ہے بیٹا؟ یا. کیا ہے بیٹا؟ یا. گڈ جاب، ویری گڈ، ایکسلنٹ. اس کی من پسند چیز آپ. بیٹا یہ کیا ہے؟ یا. یہ کیا ہے؟ یا. اب دیکھو میں نے یہاں اس یا کے بعد با لگایا، کیا بن گیا؟ ون دندہ 2 ڈاٹس ڈاؤن. اگر میں اس کے ساتھ با لگاتا ہوں تو فی الحال نہیں لگ رہی، یعنی کہ اس کے ساتھ اگر اردو فونٹ ہو تو پھر شاید لگ جائے، تو بعض جگہ پہ لگ جاتی ہے. تو یہ والی جو یا ہے اس کی صرف آپ نے شیپ یاد کروانی ہے. بعض عربی قاعدہ جو پڑھتے ہیں ان میں یہ آ جاتی ہے. تو بیٹا یہ کیا ہے؟ یا. اب چونکہ یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اس کو ٹچ دے دیا، اب فوراً واپس آ جائیں. بیٹا یہ کیا ہے؟ یا. یہ کیا ہے؟ یا. الف کے ساتھ کیا ہے؟ یا. یہ کیا ہے؟ یا. بیٹا یہ پرپل الف بعد میں آ رہا ہے، پہلے 2 ڈاٹس نیچے، جیسے یہ 2 ڈاٹس نیچے، یہ کیا ہے؟ یا. گڈ جاب. اب آپ تھوڑے سے اس کو ایگزامپلز مزید سمجھا دیں. دیکھیں بیٹا یہ کیا ہے بیٹا؟ یا. اور یہ کیا ہے؟ یا. دیکھیں اب یہاں پہ بیٹا یہ کیا ہے؟ یا. یہ کیا ہے؟ با. اور یہ کیا ہے؟ یا. اس کے ساتھ میں نے میم ایڈ کیا، 2 ڈاٹس بن گئے. اب ہم یہاں پہ کچھ ایگزامپلز ایسی لکھتے ہیں کہ جس سے بچے کو کلیئر ہو جائے مزید، کیونکہ ہم نے یا کا مخرج ہی اس کو کلیئر کروانا ہے. مثال کے طور پہ سوری، یاسین. کیا لکھا بیٹا میں نے؟ یاسین. یاسین میں سین مٹا دو، سین میں نے دیکھنا پیچھے کیا رہ گیا؟ یا. گڈ جاب.